مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام. آمن تذكر جيران بذي سلام. مزجت دمع الجرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ ہمارا پہلے ایک جامع ترمذی پر جو ہے وہ درس بیان ہو چکا ہے، اور آج ہمارا جامع ترمذی کا دوسرا درس ہے، باب نمبر 55 ہے، باب ما جاء فی بول ما یوکل لحمہ. انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے. آج کی جو تاریخ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 22 اگست 2021 ہے. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال عفان بن مسلم قال حدثنا عماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وقتادة وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام. فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا. سب سے پہلے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کا تعلق قبیلہ عرینہ سے تھا، یہ چند لوگ مدینہ منورہ میں، مدینۃ الرسول میں، شہر رسول میں آئے، اور پھر ان کے پیٹ پھول گئے، بڑے ہو گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قبیلہ عرینہ والوں کو جو صدقہ کے اونٹ تھے ان کے اندر بھیج دیا، اور ساتھ ہی حکم جاری فرما دیا کہ اشربوا من البانہا و ابوالہا، کہ جاؤ تم اور ان صدقے کے اونٹوں کا تم جو ہے وہ لبن یعنی دودھ بھی پیو، اور ابوال بول کی جمع ہے یعنی پیشاب بھی پیو.
اب یہاں مطلب بیچ میں عبارت معذوف ہے. معذوفات جیسے قرآن مجید میں ہوتے ہیں ایسے حدیث پاک میں بھی ہوتے ہیں. حدیث پاک کا ترجمہ بھی فقط سمجھنا کوئی آسان نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اردو بازار سے ہم نے جامع ترمذی خریدی, ہم نے ترجمے والی کتاب یوں پڑھ لی. نہیں, معذوفات ہوتے ہیں عبارت کے اندر. جس طرح قرآن مجید میں ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, تو پھر ہم نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی زمین پر ماریے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اب یہاں عبارت معذوف ہے, یہ تو مطلب نہیں کہ پھر چشمے جاری ہو گئے. ہم نے کہا کہ لاٹھی مارو زمین پر, تو پھر چشمے جو ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا 12 چشمے جاری ہو گئے. اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ہم نے کہا لاٹھی مارو بس چشمے جاری ہو گئے, نہیں. بیچ میں عبارت معذوف ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین پر لاٹھی کو مارا. لاٹھی مارنے کے بعد پھر 12 چشمے ابل پڑے اور بنی اسرائیل کے جو 12 گروہ تھے وہ اس سے سیر پراب ہو گئے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی عبارت جو ہے وہ معذوف ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ قبیلہ عرینہ والے جی ان کو حضور نے فرمایا کہ جاؤ تم ان کا دودھ اور پیشاب پیو. فقتلوا راعی رسول, پھر یہ مطلب نہیں کہ پھر انہوں نے جا کر رسول اللہ کے جو چرواہ تھا اس کو قتل کر دیا. اب یہ تو مطلب نہیں کہ حضور تو حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ تم دودھ پیو پیشاب پیو, اور وہ جاتے ہوئے آگے قتل کر دیتے. نہ, عبارت یا معذوف ہے. اصل عبارت یا معذوف نکالیں گے پھر مطلب واضح ہوگا. حضور نے فرمایا جاؤ تم پیو ان کا دودھ اور پیشاب, وہ چلے گئے جی. وَذَهَبُوا, یعنی وہ چلے گئے اور وہاں جا کر پھر انہوں نے دودھ پیا اور پیشاب پیا اور پھر وہ شفا یاب ہو گئے. شفا یاب ہو جانے کے بعد پھر ان معروم القسمت نے فقتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام کے جو مطلب صدقے کی اونٹنیاں چرانے والا جو چرواہا تھا, راعی چرواہ, راعینا وہ کھینچ کر پڑے اشباق کے ساتھ راعی بن جاتا ہے, اس کا معنی بھی چرواہ ہوتا ہے. اچھا, تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا تھا اس کو قتل ڈالا اور اونٹوں کو ہانک گئے, ہانک کر بھگا کے لے گئے. اور نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ وارتدوا عن الاسلام, اور وہ اسلام سے منحرف ہو گئے یعنی مرتد ہو گئے, دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے جی. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کے پاس ان کو لایا گیا, تو پھر ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سوئیاں چبھو دی گئی, اور ان کو حرہ, ایک جگہ کا نام ہے حرہ, مقام پر تپتی ہوئی دھوپ کے سامنے ان کو پھینک دیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی ایک کو دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ زمین کرید رہا تھا اپنے منہ کے ساتھ, اور منہ کے ساتھ زمین کو کریدتے حتی ماتوا, بالآخر وہ سارے کے سارے مر گئے. یہ جو ہے وہ حدیث پاک ہے, اس کا جو ہے وہ یہ ترجمہ ہے. اب اس حدیث پاک کی ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا مناسبت ہے, سب سے پہلے تو وہ سمجھ لیں, اس کے بعد پھر اس سے استنباط مسائل جو ہے وہ کریں گے. تو دیکھیے ترجمۃ الباب یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کے بارے میں کہ وہ ان کا پیشاب پلیت ہے یا پاک ہے. تو جن جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے, مثلا بکری ہے, گائے ہے, اونٹ ہے جی, اونٹنی ہے وغیرہ, یہ
تو ان کے پیشاب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آگے حدیث پاک اس کے مطابق جو ہے وہ ذکر کی، اس میں باقاعدہ پیشاب کا ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا اشربوا من البانہا و ابوالہا، حضور نے ماجا و صدقے کی اونٹ جو ہے ان کا تم پیشاب پیو اور ان کا دودھ۔ یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا ہو گئی؟ مناسبت ہو گئی۔ اب دیکھیں اس میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ قبیلہ عرینہ، بعض روایات میں قبیلہ عرینہ کا ذکر ہے اور بعض میں عقل کا ذکر ہے۔ جی، بعض روایات میں عقل کا بھی ذکر ہے، بخاری کی، ابو داؤد کی، نسائی کی روایات میں جو ہے وہ عقل کا ذکر بھی ہے اور اس میں عرینہ کا ذکر ہے۔ آیا یہ دونوں ایک قبیلے ہیں یا الگ قبیلے ہیں؟ بظاہر تو اس میں تعارض نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت اس میں کوئی تعارض نہیں۔ محدثین نے اس کی، علامہ بدر الدین عینی وغیرہ نے تطبیق بیان کی ہے کہ 4 لوگوں کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ عرینہ سے تھا اور 3 کا تعلق عقل سے تھا اور ایک اور جو ہے 8واں اس کا تعلق کسی اور قبیلے سے تھا۔ یوں یہ مجموعی طور پر یہ کل جو ہے وہ 8 افراد تھے۔ بعض روایات میں 7 کا ذکر ملتا ہے، بعض روایات میں 8 کا ذکر ملتا ہے۔ اگر 8 کا کریں تو جو ترتیب ہم نے بیان کی کہ 4 کا تعلق عرینہ سے، 3 کا تعلق عقل سے اور 1 کا تعلق کسی اور غیر معروف قبیلے سے تھا، یوں ہوگا۔ اور اگر 7 کا ذکر کریں تو واضح بات ہے کہ 4 کا تعلق عرینہ سے، 3 کا تعلق عقل سے، یوں مطلب ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مطلب ہے یہ ایک ہی قبیلہ ہے، 2 تعبیرات ہیں، کبھی اس کو عقل کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو عرینہ کہہ دیتے ہیں، یہ 2 تعبیرات ہیں، اصل میں یہ ایک ہی قبیلہ ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ دراصل یہ واقعہ جو ہے پیش آیا غزوہ ذی قرد کے بعد۔ غزوہ ذی قرد جمادی الاخری کی جو ہے وہ 6 ہجری میں پیش آیا اور اس کا اس تاریخ میں پیش آنا مسلمہ ہے، یہ اس کے بعد واقع ہوا۔ تو قرین قیاس یہی ہے کہ 6 یا 7 کو یہ واقعہ پیش ہوا۔ اب یہ اونٹ کون سے تھے؟ بعض روایات میں ہے کہ یہ صدقہ کے اونٹ تھے، جیسے کہ اس روایت میں، ترمذی کی اس روایت میں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے مال غنیمت کے تھے۔ اب بظاہر تو تعارض ہے کہ یا تو صدقہ کے تھے اور یا یہ تھے، تو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے ابل صدقہ کیوں امام ترمذی نے فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ اونٹ جو ہے وہ صدقہ کے ہی تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر وہاں ان کو رکھا ہوا تھا، استبل وغیرہ وہاں بنایا ہوا تھا، اور اس میں کچھ اونٹ سرکار کے اپنے تھے، یعنی مال غنیمت کے بھی تھے۔ تو سرکار نے جہاں صدقے کے زیادہ اونٹ رکھے ہوئے تھے وہاں بیچ میں مال غنیمت کی بھی اپنے چاند اونٹ رکھ دیے، تو حکم الاکثر حکم الکل کے تحت پھر جو ہے وہ صدقہ کے اونٹ کہہ دیا گیا کہ یہ صدقہ کے تھے، اس سے جو ہے وہ مناسبت سے۔ کتنے تھے؟ بعض روایات میں 15 کا ذکر ہے، بعض روایات میں 20 کا ذکر ہے۔ یہ 15 یا 20 اونٹ تھے یا اونٹنیاں تھیں، دونوں قول جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ یہ منافق تھے اور مدینہ منورہ میں یہ آئے، اور ظاہر بات ہے کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا تو ہر عاشق کو راس آتی ہے،
وہاں تو بالخصوص نماز فجر پڑھنے کے بعد جب بندہ اشراق کی نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہے، جنت البقیع کی طرف رخ کرتا ہے، تو ایسے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ جنت سے آ رہے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کی ہوا کا اور پانی کا ناموافقانہ یہ قرینہ اس بات کا کہ وہ مومن نہیں تھے، عاشق نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی آب و ہوا پر اعتراض کیا۔ تو بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو علاج بتایا۔ اب اس حدیث میں اجتوؤھا کے لفظ آئے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ ان کو جو بیماری لگی تھی، بعض نے کہا ہے کہ جو ہے ابن قارث وغیرہ جو صاحب لغت ہیں، انہوں نے بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا اجتویت البلد سے بنا ہے، اور اس کا معنی یہ اس وقت اہل عرب لفظ بولتے ہیں کہ جب ایک جگہ بندے کو نعمت والی ہونے کے باوجود وہ جگہ ناپسند آئے، تو ہاں اہل مدینہ یہ لفظ بولتے ہیں، بندہ بولتا ہے اجتویت البلد، جی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ مجھے یہ شہر جو ہے وہ پسند نہیں آیا۔ بعض نے اس کا جو ہے یہ معنی بیان کیا ہے، اور بعض نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ ایسی جگہ جس جگہ کی پانی اور ہوا بندے کو ناموافق آئے، اس کے لیے لفظ بولتے ہیں اجتوا کا، جی۔ اور جو صاحب معالم السنن ہیں ابو داؤد کے اوپر جو علامہ خطابی نے حاشیہ لکھا ہے، اس کے اندر علامہ خطابی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پر بندے کو ضرر اور تکلیف ہو اور وہ بندہ وہاں سے جانا چاہتا ہو، تو اس موقع پر یہ لفظ جو ہے بولتے ہیں اجتوا کا، جی۔ لیکن چوتھا قول صحیح ترین قول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک بیماری ہے اجتوا، جو یرقان کے مشابہ ہے، جس کی وجہ سے بندے کی آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ شیور نظام کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے، صاف پانی دستیاب نہ آنے کی وجہ سے پھر پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، جی۔ تو یہ بیماری ہے، یہ ان کو وہاں جو ہے وہ بیماری لیک ہوئی۔ حالانکہ عاشق لوگ تو مدینہ پاک میں بیمار نہیں ہوتے، اور اگر بیمار ہوتے بھی ہیں تو بسم اللہ تربت اردنا بریقت بادنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، یہ جملہ پڑھ کر مدینہ پاک کی مٹی اٹھا لیتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی مطلب صحابہ اکرام کے جسم پر زخم لگے، حضور نے بس مدینہ پاک کی مٹی کو اٹھایا، وہ خاک شفا بن گئی، اس کے اندر تو شفا ہی شفا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو تھے معلوم القسمت لوگ تھے، یہ منافق تھے، اور بعد میں پھر مزید جب انہوں نے مدینہ پاک کی کہا کہ ہوا ہمیں اور پانی ناموافق رہا ہے، تو پھر اس کے بعد مرتد ہو گئے، پھر ایسی مور لگی کہ مرتد ہو گئے، اور پھر مزید ان کی بدبختیوں کا جو ہے وہ ذکر اس میں ہوا ہے۔ تو یہ تو اس جو ہے وہ حدیث پاک کا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور امام ترمذی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کہ معقول اللحم اور غیر معقول اللحم، یعنی دو طرح کے جانور ہیں۔ بعض جانور وہ ہیں کہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہے، بکری، گائے، بھیڑ، یہ معقول اللحم ہے۔ اور بعض جانور وہ ہیں کہ غیر معقول اللحم ہے، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسا کہ گدی ہے، خچر ہے، جی وغیرہ وغیرہ ما اس طرح کے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے پہلی تقسیم کا کہ معقول اللحم جانور جو ہیں، مسئلہ ان کے پیشاب کا ہے۔ امام ترمذی نے جو باب قائم کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ باب ما جاء فی بول ما یوکل اللحم، تو مقصود ہمارا یہ ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب، مطلب ہے کہ پاک ہے یا پلیت ہے۔
اگر پاک ہے تو پھر اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر پلید ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے پلید چیز سے اجتناب کا حکم ہے۔ تو دراصل اس بارے میں، اس مسئلے میں تقریباً 3 طرح کے مذاہب ملتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان ائمہ کا اور جمہور ائمہ کا بھی موقف امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اللہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کا جو پیشاب ہے، یہ جو معقول اللحم جانور ہیں، ان کا پیشاب پلید ہے، ان کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے۔ اور دوسری طرف جو ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ معقول اللحم جانور جو ہیں ان کا پیشاب پاک ہے جی۔ اور تیسرا موقف ایک اور بھی ہے جس کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا لیکن موقف ہے، ابو داؤد بن عالیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، جس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں تمام کا پیشاب پاک ہے، یعنی غیر معقول اللحم کا پیشاب بھی پاک ہے۔ یہ تیسرا جو ہے وہ موقف ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے جو امام ترمذی نے حدیث پاک پیش کی ہے، یہ مطلب ہے کہ دلیل کس کی ہے، اس پر بحث کرنی ہے۔ پھر جس موقف کی یہ دلیل ہے اس کے اور دلائل کیا ہیں وہ ذکر کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا جو اپنا جو ہمارا موقف ہے وہ دلائل ذکر کرنے ہیں، پھر شوافع جو ہیں ان کے موقف کے دلائل ذکر کرنے ہیں۔ اس کے بعد مزید جو اس حدیث پاک سے مسائل نکلیں گے ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث پاک کس کی دلیل ہے جی؟ یہ حدیث پاک کس کی دلیل ہے، کن کے موقف کی تائید کر رہی ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ در حقیقت بظاہر امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام محمد بن حسن شیبانی کی تائید کر رہی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب وہ کیا ہے؟ پاک ہے جی۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ لو جی لوگ بیمار ہو گئے، حضور نے حکم فرمایا اشربوا من ابوالہا و البانہا۔ اب امر ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جاؤ تم پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو جی۔ اب وہ کہتے ہیں لو جی دودھ کا تو مسئلہ واضح ہے کہ مطلب ہے کہ اونٹنی وغیرہ کا دودھ پاک ہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کا بھی حضور نے فرمایا کہ جاؤ پیشاب بھی پیو۔ اونٹ کن میں سے ان کا شمار ہے؟ معقول اللحم میں سے۔ لہذا اس پر کہ ایک جزیہ ہمارے پاس آ گیا ہے، حضور نے فرما دیا ہے کہ جاؤ تم اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیو۔ اگر وہ نجس ہوتا تو حضور کا حکم کبھی بھی نہ ہوتا۔ حضور یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، قرآن کی صحت کتاب کے حضور پاکیزہ چیزیں امت کے لیے حلال کرتے ہیں اور جو پلید چیزیں ہیں وہ حرام، ان سے کراہت کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مطلب ہے کہ پاک نہ ہوتا اونٹنی کا پیشاب تو حضور حکم نہ دیتے۔ پھر ایک کو بھی حکم نہیں دیا کہ بندہ کہے چلو جی ایک کو جوار وغیرہ وغیرہ، پوری جماعت قبیلہ اورینا کا پورا مطلب جو ایک پوری جماعت تھی ان کو حکم دیا کہ جاؤ، کیونکہ اشربوا جمع کا صیغہ ہے، سارے جاؤ پیو، پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ حضرت امام جو ہے مالک اور امام احمد اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو اس سے انہوں نے استدلال کیا
اس کا مطلب یہ ہوا کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب کیا ہے؟ پینا جائز ہے، کیونکہ حضور نے حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے حضور حکم اسی کا ہی دیتے ہیں جو کیا ہو؟ غیر نجس ہو، پلیت نہ ہو، اور جو غیر نجس ہے وہ غیر حرام ہے، یعنی وہ حرام بھی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ مطلب امام محمد بن حسن شیبانی اور امام مالک وغیرہ کی۔ تو یہ ان لوگوں کی ایک دلیل ہے۔ ابھی ہم نے صرف ان کے دلائل ذکر کرنے، اس کے بعد اپنے دلائل ذکر کرنے، پھر ان کی ہر دلیل کی تردید کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسائل کا استنباط کرنا ہے۔ جی دیکھیں جی، دوسری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دارالقطنی کی مشہور روایت ہے، کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا بأس ببول ما اکل لحمہ، فرمایا کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔ لا بأس ببول ما اکل لحمہ، دارالقطنی کی روایت ہے کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تو لا باسا لا ینبغی کے معنی میں ہے، یعنی ٹھیک ہے، جائز ہے، اور لا ینبغی سے جواز اور بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا جو پیشاب ہے اس کا پینا کیا ہے؟ مباح ہے، جی کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لا باسا، جی لا باسا ینبغی کے معنی میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جائز ہوا۔ یہ ان کی جو ہے دوسری دلیل ہو گئی۔ اور تیسری دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ حضور علیہ السلام نے بکریوں بھیڑوں کے استبل کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا ہم وہاں نماز پڑھ لیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم وہاں نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ وہاں ظاہر ہے استبل کے اندر مصلی بچھانا ہے، وہاں نماز پڑھنی ہے، مصلی کہاں بچھانا ہے؟ جہاں مطلب ہے کہ استبل ہے، اور استبل کے اندر تو پھر کوئی پتہ نہیں بکری نے ادھر پیشاب کیا ادھر پیشاب کیا، پیشاب بھیڑیں بکریاں کرتی رہتی ہیں وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا پیشاب پاک ہے، تب ہی تو آقا علیہ السلام نے مطلب ہے کہ ان کو اجازت دے دی صحابہ کو، جی فرمایا ٹھیک ہے تم مرابط الغنم جو ہیں یعنی استبل جو بھیڑوں کا بکریوں کا ہے اس میں جا کر تم نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ اجازت دینا، رخصت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیشاب جو ہے ان کا پاک ہے۔ یہ ان حضرات کی جو ہیں وہ دلیل ہیں، چونکہ اور بھی ان کے کافی دلائل ہیں، ہم اتنے پر اتفاق کرتے ہیں تاکہ آگے بھی ہم نے بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ اس حدیث پر ہماری بات گھنٹہ سوا گھنٹے پر تو پہنچ جائے گی، جہاں تک میری نظر ہے، مطالعہ جہاں تک ہے، اندازہ ہے۔ دیکھیے اب ہماری دلیل، ہم یہ کہتے ہیں کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ کیا ہے؟ پلیت ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے، یہی امام شافعی کا موقف ہے، اور یہی جمہور فقہاء محدثین کا موقف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیشاب ہے، پیشاب پلیت ہے۔ اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو کیوں کہتے ہیں جی کپڑے پلیت ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پیشاب کیا ہے؟ پلیت ہے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ کا موقف جو ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ قرآن مجید کی بھی مطلب تائید حاصل ہے اس کو۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آقا علیہ السلام جو پلید چیزیں اپنی امت پر ان کو حرام قرار دیتے ہیں، جی تو ظاہر بات ہے کہ پیشاب کیا ہے؟ پلید۔ اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑے پلید، اگر مصلی پر لگ جائے مصلی پلید۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو ہے وہ جو پیشاب ہے وہ کیا ہے؟ پلید ہے۔ معقول اللحم
مطلب ہوں یا غیر معقول اللحم ہوں، ان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ پلیت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جو قرآنی تائید ہے ہمیں حاصل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہیں ان کا جو پیشاب ہے وہ کیا ہے؟ پلیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پلیت ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس سے کیا کرتا ہے؟ گھن اور نفرت کرتا ہے جی، اور گھن اور نفرت والی جو چیز ہے اس سے مطلب دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا یہ پلیت ہے۔ اور تیسری بات کہ واضح بات ہے جس چیز پر وعید آئی ہو اس سے بچنے کا حکم ہے۔ جس طرح روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس گزرے، ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا جی، اور حضور نے پھر کھجور کی شاخ لے کر 2 ٹکڑے کر کے اوپر گاڑی اور فرمایا کہ یہ کسی بڑے گناہ پر بھی نہیں، ان میں سے ایک مطلب ہے کہ چغل خور تھا، دوسرا اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا مقتضا یہ ہے فرمان کا کہ بندے کو پیشاب کی چھینٹوں سے کپڑے بچانے چاہیے۔ کیوں بچانے چاہیے؟ اس لیے کہ پیشاب پلیت ہے۔ اگر پیشاب پاک ہوتا تو پھر بچانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں، اور پھر اگر یہ پاک ہوتا تو پھر قبر میں نہ ہوتا، عذاب نہ ہوتا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان اول ما یکسب بہ العبد فی القبر البول، فرمایا قبر میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یہی پیشاب ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معقول اللحم ہوں یا غیر معقول اللحم ہوں، ان کا پیشاب کیا ہے؟ پلید ہے۔ اور چوتھا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے استنزعوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، حضور نے حکم فرمایا باقاعدہ کہ بچو تم کس سے؟ پیشاب، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے بخاری کے اندر حضور کا طریقہ موجود ہے، سرکار جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے بہت دور دراز تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے دست نبوت میں عصا ہوتا تھا، چھڑی ہوتی تھی، آپ اس کو پاس رکھتے، جا کے زمین کو کریدتے، زمین کو کریدتے۔ کیوں کریدتے؟ تاکہ پیشاب کی چھینٹیں اس مٹی کے اندر جذب ہو جائیں، اور جس طرف سے ہوا چل رہی ہے اس طرف قضاء حاجت کرنے سے بھی منع فرماتے، تاکہ وہ پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں وہ کہیں واپس اپنے کپڑوں کے اوپر نہ پڑے۔ تو یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ ان کا پیشاب جو ہے وہ کیا ہے؟ پلید ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے جی۔ اور پانچویں ہماری دلیل یہ بھی ہے، جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر کے پاس سے کھڑے ہو کر فرمایا کہ سعد کو قبر نے دبایا ہے، اور اس لیے دبایا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ تو یہ مجمع عام میں صحابہ کرام میں یہ آپ کا اجتماع میں فرمانا اس بات کی دلیل ہے، صحابہ کرام کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا کہ ہر ایک اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کے رکھے، بلکہ یہاں تک فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی، ظاہری صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ یہ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تاکہ جو ہے وہ ہم پیشاب کی چھینٹوں سے اور ان چیزوں سے ہم بچ کے رہیں۔ ظاہر بات ہے اگر پاک چیز ہو تو بندے کو اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، پلید چیز ہو تو نفرت ہوتی ہے۔ اگر خوشبو ہے تو بندہ کہے گا کپڑوں پہ لگاؤں یار سارا جسم معطر ہو جائے گا، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے اگر کوئی دوسرا بندہ پیشاب دے تو بندہ تو نہیں کہے گا کہ میں اپنے کپڑوں پر یا جسم پر ملوں۔ تو یہ بھی مشاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ معقول اللحم جانور ہوں یا ان کے غیر ہوں، ان کا پیشاب کیا ہے؟ پلید ہے جی۔ تو اس قسم کے ہمارے پاس کثیر تعداد میں احناف کے پاس دلیل موجود ہیں
جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ معقول اللہ جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ پلید ہے، اور پوری امت کا تعامل بھی ہے اس پر، تعامل الناس بھی ہے کہ اگر کوئی جانور گزر رہا ہو، اونٹ ہی گزر رہا ہو، اگر پیشاب کرنا شروع کر دے، ایک جگہ پر کھڑا ہو جائے، تو لوگ کیا بچے بھی کہتے ہیں دوڑو دوڑو جی پیشاب کر رہا ہے۔ اگر اس کا پیشاب پاک ہوتا یا معقول اللہ جانوروں کا پیشاب پاک ہوتا، پھر اس سے دوڑنے کا حکم دینے کا کوئی مقصد نہیں جی، وہاں سارے کھڑے رہتے ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ کہ عقل کا جو ہے وہ بھی تقاضا ہے کہ ان کا پیشاب جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، پلید ہونا چاہیے، کیونکہ پلید کہیں گے تو لوگ بچیں گے، اس سے احتیاط کریں گے، اور اگر ہم پاک کہیں گے تو لوگ تو پھر نہیں بچیں گے۔ حالانکہ انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، نماز تو مکمل طہارت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، یہاں تک کہ ایک ایڑی جو ہے وہ بھی خشک جو ہے وہ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس بغل وضوء ویل للعقاب من النار، میں وضو مکمل کیا کرو جی، تو اس پر ہلاکت ہے اگر جگہ کوئی خشک رہ جائے جی۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ قرائن ہیں۔ اور پھر ہمارے دیکھیں علامہ طحاوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کا پیشاب کیا ہونا چاہیے، پلید ہونا چاہیے، اور اس کو قیاس کس پر کرنا چاہیے، گوشت پر نہیں قیاس کرنا چاہیے۔ بھائی اونٹ کا گوشت چونکہ پاک ہے تو پیشاب بھی پاک ہو، بکری گائے کا چونکہ گوشت حلال ہے تو لہذا پیشاب بھی، ایسی بات اس پر نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خون پر قیاس کرنا چاہیے۔ اونٹ کا جب خون پلید ہے، گائے بکری کا خون پلید ہے، تو لہذا جب خون پلید ہے تو پھر پیشاب بھی، ایک ہے گوشت ایک ہے خون، خون پیشاب کی کچھ مناسبت بنتی ہے، مطلب ہے کہ کوئی گوشت کی مناسبت نہیں بنتی، تو لہذا جب ان کا خون، یہ تو سارے مانتے ہیں کہ خون پلید ہے، یہی وجہ ہے کہ جب تک جانور کو ذبح نہ کریں وہ حرام ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ دم مسفوح پلید ہے اس کے اندر، جب وہ خون نکل جاتا ہے کہتے ہیں جی جانور حلال ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ خون نجس ہے، وہ اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔ جب تک وہ اندر رہتا ہے، اسی حالت میں اگر جانور مر جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں حرام ہو گیا، اس کا گوشت نہیں کھانا۔ لیکن جب خون نکل جاتا ہے کہتے ہیں لو جی اب جو ہے جانور حلال ہو گیا، ذبح ہو گیا، اب تم اس کو کھا سکتے ہو جی۔ علامہ طحاوی فرماتے ہیں پھر قیاس بھی جو ہے قیاس مل فارق نہیں کرنا چاہیے، صحیح قیاس جیسے بننا چاہیے اس کے مطابق جو ہے وہ قیاس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے کچھ یعنی دلائل ہیں، مکمل دلائل ہم ذکر نہیں کر رہے وقت کی قلت کی وجہ سے، چونکہ ہم نے آگے اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ دیکھیں اب ہم یہ جو حدیث ہے جامع ترمذی کی، جس کو دلیل بنایا ہے کنہوں نے، امام محمد نے، امام جو ہے وہ مالک نے جی، اور ایک قول کے مطابق محمد بن حنبل نے، اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ کئی جوابات ہیں۔ سب سے پہلا جواب، یہ جو حدیث پاک امام ترمذی نے بیان کی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس سے استدلال کرنا کئی وجوہ کی بنا پر درست نہیں ہے۔ پہلی بات یہ، اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں اشربوا من البانہا و ابوالہا، ایک جز تو موجود ہے، لیکن دوسری جو ہے ابوال کے لفظ، یہ حدیث مدرج ہے۔ حدیث مدرج اس کو کہتے ہیں کہ راوی اپنی طرف سے کوئی لفظ بیچ میں ضم کر دے حدیث کے اندر، حضور کے وہ الفاظ ہیں جی۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کے اندر ابوال کے جو الفاظ ہیں، نہ وہ نسائی کے اندر ہیں، نہ ابو داؤد کے اندر ہیں، نہ طحاوی شریف کے اندر ہیں جی۔ باقی ان کے اندر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث مدرج ہے، راوی کی طرف سے کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو جب یہ بات ہم مانتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا، پھر تو یہ ہے کہ ان کا دودھ پیو، اور دودھ پینے کے تو ہم بھی کہہ لیں، دودھ پینا جائز ہے اونٹنی کا دودھ، بلکہ بہتر ہے، سرکار پیتے تھے، صحابہ پیتے تھے جی، وغیرہ ذالکہ، لہذا یہ جو ہے وہ استدلال درست نہیں۔ نمبر 2، علی وجہ التسلیم،
اگر ہم مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، امام ترمذی جیسا محدث اس کو ذکر کر رہا ہے، چلو مان لیتے ہیں جی، مان لیتے ہیں کہ امام ترمذی نے کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح جی، ہم اس کو جو ہے وہ مان لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم مان لیں الفاظ دونوں ابوال کی بھی مان لیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا معذوفات کے قبیلے سے ہے۔ پہلے ہم ایک مثال عرب کی پیش کر دیتے ہیں تاکہ پھر اس کا سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ علفتها طبنا وماء باردا، علفتها طبنا وماء باردا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے جانور کو کیا کیا، علفتها طبنا، میں نے اس کو چارہ دیا جی، کوئی پھر آگے وہ کیا کہتا ہے وماء باردا، اور میں نے ٹھنڈا پانی دیا۔ جب ہم یہ کہیں گے تو لام والا ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ابھی بات پوری نہیں ہے، کوئی نہ کوئی عبارت یہاں محذوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علفتها طبنا و آگے پھر مان باردن وسقیتها ماء باردا، وسقیتها اس کا مطلب یہ ہے کہ چارہ میں نے جانور کو کھلایا ہے اور ٹھنڈا پانی جانور کو میں نے پلایا ہے جی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں سقیتها ماء باردا، اگر یہ نہ نکالیں تو پورا محاورہ اور مطلب ہی اور پورا یہ جملہ ہی واضح نہیں ہوتا۔ جب ہم الفاظ معذوف نکالیں گے تو اب جملہ واضح ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ علی وجہ تسلیم یہ الفاظ اگر مان لیں کہ سب حدیث میں ہیں اور ہونے چاہیے تو پھر ہم کہیں گے یہاں عبارت محذوف ہے۔ اصل عبارت کیا ہے، شمع یشم سے یہاں الفاظ محذوف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تقدیر عبارت جو تھی اشربوا من البانها وشموا ابوالها، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جاؤ ان کا دودھ پیو اور ان کے پیشاب کو سونگھو۔ یہ نہیں کہ ایک مطلب پیشاب جا کے تم پیو جی، کئی دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں وہ کوئی چیز سونگھنے سے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اندر سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شمع کے لفظ یہاں معذوف ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جاؤ دودھ پیو اور جا کر اونٹنیوں کا جو پیشاب ہے وہ سونگھ لو جی۔ تو جب یہ کہیں تو ٹھیک ہے، سونگھنے کا حکم ہے، پینے کا تو حکم ہے نہیں۔ اشربو پہلے ہے امر اور آگے ہے کیا، شمو، جا کے سونگھو، لہذا پینے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی معقول اللہ جانوروں کا پیشاب پیا گیا لہذا وہ حلال ہو گیا، جائز ہو گیا، یہ تو بات ہے نہیں۔ اور تیسرا جواب ہم یہ کہتے ہیں، یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس کو دیکھیں، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے نص، ایک ہوتا ہے ظاہر ایک ہوتا ہے نص۔ یہ تو آپ نے اسامی میں بھی پڑھا اور نور الانوار میں بھی پڑھا کہ جب جو ہے وہ ان کے اندر تفاوت آتا ہے، انما یظہر التفاوت عند التعارض یا عند المعارضہ، ظاہر اور نص کے اندر جب تفاوت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا تفاوت تعارض کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث میں اشربوا من ابوالها و البانها، پیشاب پیو، اور دوسری یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے جو روایت نقل کی گئی، اور دوسرا کیا ہے نص، استنزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، جی بچوں پیشاب کی چھینٹوں سے کیونکہ عام قبر کا عذاب انہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے اور وہ نص ہے، جب دونوں کے اندر تعارض آیا تو یعنی تعارض سوری آیا، تعارض حقیقی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے،
تعارض صوری آیا تو ہم نے کیا کیا، اصول کے مطابق کہ زہر اور نص میں جب ٹکراؤ آ جائے تو پھر ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ نص کو ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے استنزع من البول کو ترجیح دی اور اس کے مطابق ہم نے کہا کہ لہذا پیشاب سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ جب وعید ہوتی ہے تو وعید کس کو ظاہر کرتی ہے؟ وجوب کو ظاہر کرتی ہے۔ فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ امر کے بعد وعید ہے نا جی، وعید وجوب کو ظاہر کرتی ہے، ایک تاکید کو ظاہر کرتی ہے۔ مَنْ وَجَدَ سَاعَةً فَلَمْ يُضَعِّ فَلَا يَقْرَبُ مُصَلَّانَا، حضور فرماتے ہیں جو صاحب حیثیت ہو کر پھر قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وعید ہے نا کہ اگر صاحب حیثیت ہو کر قربانی نہیں کرنی پھر نماز پڑھنے کیوں آئے کوئی؟ پھر نماز ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، یہ وعید ہے۔ اور وعید کس کو ظاہر کرتی ہے؟ لا مالا وجوب کو یا کسی چیز کی تاکید کو ظاہر کرتی ہے۔ لہٰذا جب یہ آیا تعارض تو ہم نے اس کو ترجیح دے دی۔ جی 3 جواب ہو گئے جی، اور چوتھا جواب، اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، اس حدیث کے اندر، اور اضطراب کا ضابطہ محدثین الکفایہ فی علم الروایہ کے اندر خطیب بغدادی نے ذکر فرمایا، الاضطراب یورث الضعف فی الحدیث، کسی بھی حدیث کے اندر جو اضطراب ہوتا ہے وہ حدیث کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے، حدیث کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اضطراب ہے۔ اضطراب کیسے ہے؟ ایک حدیث تو یوں ہے، اس کے الفاظ ان ناسا من عرینا، ایک روایت میں ہے کہ عرینا کی جگہ من اکل ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عرینتا اول اکل، اور ایک روایت میں عرینتا ول اکل جی یہ، اور پھر ایک روایت میں اشربو من ابوالہا ہے، اور دوسرا جز نہیں ہے اشربو من البانہا و ابوالہا، ابوال کے لفظ نہیں ہے جی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ قبیلے والے جو ہے وہ 8 تھے، بعض میں جیسے طبرانی کی روایت ہے 7 کا بھی ذکر ہے جی، بعض میں 8 بعض میں 7، اور بعض میں پھر مطلب ہے کہ کم و بیش تعداد ذکر ہوتی رہی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث سے مضطرب ہے، اور حدیث سے مضطرب کیا کرتی ہے؟ ضعف پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث پاک جو ہے ان حدیث کے مقابلے میں جو بالکل اضطراب سے پاک ہیں اور بالکل صریح ہیں اور قرآن کی بھی ان کو تائید حاصل ہے، ان کے مقابلے میں یہ حدیث جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہ بھی ہماری جو ہے وہ ہماری طرف سے جواب ہوگا۔ اور ایک اور جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس کے یہ کس پر معمول ہے؟ اباحت پر معمول ہے، یہ پیشاب کے پینے کی اباحت کو واضح کر رہی ہے، اشربو من ابوالہا والبانہا۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس جو حدیث ہیں استنزع من البول وغیرہ وغیرہ، وہ کس کو؟ وہ ایک حرمت کو واضح کر رہی ہے۔ تو ایک اصول حدیث یہ ہے کہ ایک حدیث اباحت کو ظاہر کر رہی ہو، ایک حدیث کسی کام کے حرام ہونے کو ظاہر کر رہی ہو۔ مبیح اور محرم کا جب آپس میں تعارض آتا ہے تو اس صورت میں ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ ترجیح محرم کو ہوتی ہے۔ لہذا یہ حدیث اباحت کو ظاہر کر رہی ہے، اور وہ حدیث ہماری جو دلیل بن رہی ہے وہ حرمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو ظاہر ہے مباح اور حرام کا جب تعارض آئے یا مبیح محرم جب آپس میں ٹکرائیں تو پھر ترجیح کس کو ہوگی؟ محرم کو ہوگی۔ اور احتیاط بھی محرم بھی ہے، احتیاط بھی محرم ہے۔ ایک چیز کو آپ حرام قرار دیں گے لوگ اس کے قریب نہیں جائیں گے، ایک چیز کو آپ جائز قرار دیں گے لوگ اس کے قریب جائیں گے، لیکن ایک طرف پاکیزگی کا طہارت کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے جو امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں یہ حدیث اباحت کو ظاہر کرتی ہے، اور ہماری دلیل حرمت کو واجب کرتی ہے، اور احوت کیا چیز ہے؟ وہ حرمت ہے۔ لہٰذا ہماری والی نصوص جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں کیا ہوں گی؟ راجح ہوں گی، ان کو ترجیح حاصل ہوگی۔ جی
اس کے علاوہ ہمارے حنفیوں کے پاس اور بھی بڑے دلائل موجود ہیں. مثلا ہمارے پاس ہمارے حنفیوں کی یہ دلیل بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ جاؤ پیو پیشاب، وہ پلید لوگ تھے، منافق تھے جی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پلیتوں کا علاج پلیتی میں ہے، پاک لوگوں کا پاک میں ہے. تو یہ پلیت لوگ تھے، ان کی شفا پلیتی ہی کے اندر تھی، اس لیے حضور نے پیشاب کا حکم دے دیا جی. اور یہ جو پلیتی کا حکم ہے یہ نہیں کہ یہ عام مطلب ہر کسی کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے جھوٹنی کا جا کے پیشاب پیے، نہیں. یہ حضور نے خاص وہ چونکہ منافق تھے، بعد میں مرتد بھی ہو گئے تھے، حضور نے ان کے متعلق فرمایا. تو ایک اگر کوئی خاص جزیہ ہو، کسی کے ساتھ اس کی تخصیص ہو، اس پر اس کو ہم بطور حکم بھی نہیں بنا سکتے اور اس پر کسی کو قیاس بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ جو ریشم ہے مرد کے لیے حرام ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کئی لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں خارش ہوتی ہے جی، عمران بن حسین وغیرہ وغیرہ، تو حضور نے ان کو اجازت دے دی. اب اس کا یہ تو مطلب نہیں نا کہ ایک طرف حضور فرما رہے ہیں میرے امتیوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، دوسری طرف بندہ کہے لاؤ جی حضور نے ان کو اجازت دی ہے، عمران بن حسین کو اجازت دی ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی ریشم حلال ہو گیا، ہم بھی عورتوں کی طرح ریشم پہن سکتے ہیں. یہ تو استدلال درست نہیں ہو سکتا. اور ایک اور جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ کہ حضور کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ ان کا علاج اس اونٹنیوں کے پیشاب میں. حضور نے کسی طبیب کی طرف بھی نہیں بھیجا، کسی حکیم کی طرف بھی نہیں بھیجا. حضور نے فرمایا جاؤ فلاں صدقے کے اونٹ ہیں وہاں جاؤ. اور جی تو معلوم ہوا کہ جیسا کہ صاحب ہدایت نے بھی اس کو ذکر کیا، اور فشفا وحین، کہ حضور کو تو ان کی شفا کا وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا. اب جو چیزیں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی وہ ہم تو نہیں کر سکتے جی، ہمارے لیے بھی یہ ہوگی. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اگر کہیں جی کہ حضور ہماری طرح ہیں تو یہ تو جنس ہے. آگے یوحیٰ الیہ جب تک فصل نہیں ذکر کریں گے تعریف کیسے پوری ہوگی. یوحیٰ الیہ جب کہا تو پھر ایسی جیسے عوام کا آگے ناطق ان کی قید لگائی، امتیاز ہو گیا. تو اس طریقے سے یوحیٰ الیہ جو قرآن نے کہا ہے تو ساری مثلیت بظاہر جو کوئی سمجھ رہے تھے وہ سب ختم ہو گئی جی. تو حضور کو تو وحی آتی تھی، غیر نبی کو کیسے وحی آتی ہے جو وہ کہے جی کہ یہ اس سے ثابت ہو گیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ اس سے پاکیزگی کا ثبوت مل گیا، یہ درست نہیں ہے. لہٰذا سرکار کو تو وحی کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چل گیا تھا کہ اسی کے اندر کیا ہے شفا. اور یہ بھی ہمارے پاس ایک دلیل ہے، ایک جزیہ ہوتا ہے ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے. یہ ایک جزی ہے، یہ قبیلہ اور رینا عقل والی ایک جزی ہے. حضور نے ان کو فرمایا کہ جاؤ یوں کرو پیشاب پی لو. اس کے علاوہ اگر یہ پیشاب حلال ہوتا، جائز ہوتا، تو کم از کم ایک کسی کی تو مثال مل جاتی جواز کے لیے، تعلیم امت کے لیے. کسی ایک کو حضور نے فرمایا جاؤ تم بھی جا کے اونٹنی کا پیشاب پی لو. کسی روایت سے کسی ایک کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ جاؤ تم جا کے اونٹنی کا پیشاب پی لو، یا جاؤ تم بکری کا پیشاب پی لو، یا جاؤ تم گائے بھیڑ کا پیشاب پی لو. کسی ایک کے بارے میں آج تک کوئی روایت نہیں مل سکی جی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے جی ان کا پیشاب کیا ہے پلید. یہ الگ بات ہے کہ سرکار کا بول مبارک پاک ہے، آپ کا بول مبارک آپ کے فضلہ جو ہے اس کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے جی. وہ ہے نا مشہور روایت میں، اور اس پر کئی بدعقیدہ لوگ غیر مقلدین جو ہے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں. اور اس پر ہمارے ایک بزرگ عالم دین قبلہ مفتی جو ہے وہ اشرف القادری صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے کتاب بھی پوری لکھ دی. حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے. ہم اگر ٹرین میں تھوک دیں تو لکھا ہوتا ہے کیا؟ برائے مہربانی ٹرین میں تھوکیے مت، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. ہمارے
تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلہ مبارک کے اندر اللہ کریم نے شفا رکھی ہے۔ مشہور روایت ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور رات کو اپنے استراحت فرمائی، صبح بیدار ہوئے، بہت بڑا ایک برتن آپ نے دیا کہ جس میں آپ جو ہے وہ بول مبارک کیا کرتے تھے، پیشاب مبارک۔ ام ایمن اس کو ڈھیر پہ ڈول کے آ جاؤ۔ حضرت ام ایمن جو ہے وہ جاتی ہیں ڈھیر پہ اور پھر کہتی ہیں کہ یہ کیا، ڈھیر پہ ڈولنے کے قابل تو نہیں ہے، یہ تو پانی سے بھی صاف شفاف ہے۔ حضرت ام ایمن جو ہے وہ پی جاتی ہیں، واپس آتی ہیں، حضور یہ نہیں فرماتے کہ یہ تم نے کیا اتنا بڑا شرک کر دیا، تم نے یہ ایک جو ہے وہ یوں کر دیا، نہیں حضور نے، بلکہ صحیح العقیدہ ہونے پر اور عشق و محبت پر حضور نے کیا کیا، خوشخبری سنائی۔ اما واللہ لا یبجعن بطنک ابدا، فرمایا ام ایمن خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میرا بول تمہارے پیٹ میں چلا گیا ہے، لہذا آج کے بعد ابداً، اما واللہ لا یبجعن بطنک ابداً، آج کے بعد، واللہ پھر قسم بھی کہی، قسم بات کو پختہ کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی یہ ایک بالکل مستند بات ہو گئی، پکی بات ہو گئی کہ میرا بول تمہارے پیٹ میں چلا گیا ہے، لہذا آج کے بعد تمہیں کوئی شکمی امراض میں سے کوئی مرض تمہیں نہیں لگ سکتی جی۔ اس لیے یار پھر رومی فرماتے ہیں این خورد گردد پلیتی زی جدا وہاں خورد گردد ہما نور خدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جو کچھ تناول فرماتے ہیں اللہ کا نور بن کے نکلتا ہے، اور تم جو کچھ کھاتے ہو پلیتی بن کے نکلتی ہے۔ بلکہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے جتنا اعلیٰ خوراک اعلیٰ غذا بندہ کھائے گا نا دنیا کی، اتنا ہی زیادہ پیشاب بدبودار ہوگا۔ یہ دنیا کی بے وفائی کی علامت ہے جی، اللہ اکبر۔ تو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو پیشاب ہے معقول اللحم کا، حضور کو تو پتہ ہے کہ وحی کے ذریعے مطلب ہے کہ ان کی شفا اس پلیت میں ہے، لیکن اور کسی کو کیا پتہ ہو سکتا ہے یہ بھی۔ تو بال بات ہم یہ کر رہے تھے کہ وہ ایک جزیہ ہے قبیلہ اورینا کا، اگر وہ جزیہ نہ وہی ہوتا، کوئی اور جواز اگر ہوتا ذرا بھی، ایک دو کے لیے تو مطلب ہے تعلیم امت کے لیے تو سرکار کر دیا کرتی جی۔ دیکھیں جیسا کہ فقہا نے فرمایا ہے کیا کہ فجر کی جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد صرف 2 سنتیں پڑھنی چاہیے، باقی نوافل وغیرہ نہیں۔ اگر جائز ہوتے تو حضور تو سب سے زیادہ حریص تھے نماز پر، کسی 1-2 مرتبہ تو ایسا ہوتا، کسی کو تو حضور 1-2 کو اجازت دیتے، لیکن حضور نے اس ٹائم اور کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف 2 سنتیں پڑھی ہیں جی۔ تو اگر یہ کچھ جواز یا گنجائش کچھ نکلتی تو لازماً پھر کیا ہوتا، کوئی 1-2 چیزیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جزئی واقعہ ہے، اور استنزع من البول فإن نعمت عذاب القبر یہ جزئی نہیں ہے جی۔ عذاب قبر ہو رہا ہے تو حضور فرما رہے ہیں بچوں پیشاب سے، سعد بن معاذ کو دفنایا گیا تو حضور فرماتے ہیں یوں ہوا جی، اور جگہ جگہ پر حضور مختلف ارشادات فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک ہے قاعدہ کلیہ اور ایک ہے ایک جزئی واقعہ۔ جزئی واقعہ کو لے کر جو ہے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کلی واقعہ کو لے کر استدلال کیا جا سکتا ہے جی۔ لہذا اس سے استدلال جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات، اگر دوسرے حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پھر استدلال مکمل کرو جی۔ کئی چیزیں اس میں وہ ہیں کہ جو منع ہے، مسلح تو حرام ہے، مسلح تو حرام ہے، اس حدیث میں مسلح کا ذکر ہے جی۔ پھر دوسری بات دیکھو، لا قبض الا بالسیف کے خلاف ہے، یہاں تو مطلب سوئیاں چبھوئی گئیں، دھوپ پہ پھینکا گیا جی، حالانکہ حضور کا تو فرمان لا قبض الا بالسیف، پھر اس پر عمل کرو، اس کے خلاف ورزی خود بھی وہ کر رہے ہیں، تو لہذا اور یہ بھی ہمارا سوال ہے، ہمارے قبلہ مفتی اعظم پاکستان استاد قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی نور اللہ مرقدہ
جب آپ جامع ترمذی ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اکثر یہ کتابیں جو ہے نا سائے ستہ کی، تم یہ نہ سمجھو کہ کسی حنفی نے نہیں لکھی، ہمارے حنفیوں کے دلائل اس میں موجود ہیں، اور خود ان دوسرے لوگوں کی دوسری مذاہب کی تردید بھی موجود ہے۔ دیکھیں یہ حدیث پاک ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں کیا رہا ہے، دوسری طرف دیکھیں کیا رہا ہے۔ اسی کے آگے یہ روایت ہے انما فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قبل ان تنزل الحدود، جی یہ جو حضور نے عمل کیا یہ حدود وغیرہ کے نزول سے پہلے کی بات ہے، کہ نزول وغیرہ حدود وغیرہ کے، جی یہ جو حضور نے کیا یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں پھر مسلح وغیرہ حضور نے اس واقعہ کے بعد حرام قرار دیا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ تو بعد میں مسلح جو ہے وہ ینہی عن المسلح کے الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے مسلح سے کیا کیا؟ منع جو ہے وہ کر دیا۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی، کلیجہ سامنے چبایا گیا، اس کے بعد حضور نے مسلح کو حرام قرار دیا، جی تو اس وجہ سے جو ہے اس کو بھی استدلال میں نہیں لا سکتے، جی۔ اب یہ تو ایک ان کی دلیل کے جوابات ہم نے دیے ہیں۔ اب ان کی دوسری دلیل جو وہ کہتے ہیں جی کہ دارالقطنی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا باس ببول ما اکل لحمہ، اس کا، اور کہتے ہیں کہ حضرت براء کی مرفوع روایت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک راوی ہیں سوار بن مصعب، سوار بن مصعب راوی ہیں، اور سوار بن مصعب راوی کے بارے میں جو نقاد ہیں ان کا تبصرہ دیکھیں، جو کیا کہتے ہیں کہ ابن معین ہے ان کا تبصرہ، امام نسائی کا تبصرہ دیکھیں، یہ سارے کیا کہتے ہیں؟ متروک الحدیث، سوار بن مصعب متروک الحدیث ہے۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ لأن سوار بن مصعب، وجہ بھی بتائی کہ یہ جتنے منقولات ہیں سب میں سوار بن مصعب کا ذکر آیا ہے کہ ان کی حدیث کیا ہوتی ہیں؟ وہ مطلب ہے کہ موضوع ہوتی ہیں، جی وہ سوار بن مصعب موضوع روایتیں کرتے ہیں، جی۔ اور بعض نے کہا لیسا بثقۃ، بعض نے کہا لیسا بشیء، بعض نے کہا یدع الحدیث۔ یہ فن اسماء و رجال والوں کے سارے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ سوار بن مصعب کی روایت جو ہے وہ قابل استدلال نہیں۔ تو لہٰذا اگر تو جو ہیں وہ براء ابن عازب والی روایت مانیں لا باس ببول، اس میں راوی سوار بن مصعب ہے، اور سوار بن مصعب کی وجہ سے مطلب ان کی جہالت کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے یہ حدیث قابل اعتبار نہیں۔ اور دوسری بات، اگر راوی دوسری روایت لیتے ہیں یکشا بن علاء والی، تو اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں دوسری روایت حضرت کیا کہتے ہیں جابر والی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، وہ ہم لیتے ہیں تو اس کے اندر راوی ہیں کیا نام یکشا بن علاء، اور یکشا بن علاء کے متعلق امام احمد بن حنبل کا تبصرہ یہ ہے کہ یدع الحدیث، یدع الحدیث، اور بعض جگہ پر کتابوں میں ہے یروی الموضوعات، وہ من گھڑت حدیثیں بیان کرتا ہے، کون؟ یکشا بن علاء۔ لہذا ایسے راویوں کے ہوتے ہوئے ان روایات کو نہ لینا جو بالکل صریح ہیں اور جن کی قرآن تائید کر رہا ہے ان کو نہ لینا، یہ انتہائی درجہ انصاف سے کوسوں دوری کی بات ہے۔ لہذا وہ بھی ان کی جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اور باقی رہا ان کی جو ایک اور دلیل ہے ان حضرات کی، استبل والی، وہ جی پوچھا گیا کہ جو مرابط الغنم ہے، بھیڑوں کا جو استبل ہے، بکریوں کا، یا رسول اللہ ہم وہاں نماز پڑھ لیں؟ حضور نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں لو جی
اس سے ثابت ہوا کہ بکری بھیڑ وغیرہ کا پیشاب پاک تھا، تب بھی تو حضور نے نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کی اجازت سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ ان کا پیشاب پاک ہو گیا؟ ایک چٹائی بندہ بچھا سائڈ پہ بھی بچھا سکتا ہے، وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ جہاں مطلب ہے کہ گوبر ہو، یہاں پیشاب ہو وہاں۔ اور آج کل بھی گجر لوگ جو ہیں انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے الگ ایک جھونپڑی سی بنائی ہوتی ہے وہ استقبال سے سائڈ پہ، وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ۔ یہ سلسلہ کوئی آج کا تو نہیں ہے، یہ تو بڑا پرانا آ رہا ہے جی۔ دودھ کا سلسلہ بکریوں کا، بھیڑوں کا، ظاہر ہے وہ سارے پھر ہم بے نمازی تو نہیں کہیں گے۔ حالانکہ دودھ حضور کے زمانے میں بکریاں بھیڑیں سارے قبیلے تھے باقاعدہ، جو ہے وہ عرب کے اندر تو بہت زیادہ قبیلے تھے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات، اگر تم اس سے استدلال کرتے ہو تو پھر دوسری طرف دیکھو کہ جب اونٹ کے پوچھا گیا کہ جب اونٹ باندھا ہوا ہے وہاں ہم نماز پڑھ لیں، حضور نے نہیں پڑھنی، اونٹ کے استقبال میں نہیں پڑھنی۔ اب ذرا غور تو کریں نا، ادھر حضور اونٹ کے بارے میں منع کر رہے ہیں اور ادھر تم اشربوا من ابوالها والبونها اونٹنی والی وہ اس سے تم استدلال کر رہے ہو۔ مان لو جواب حکم فہو جواب ہونا، جو تمہارا جواب ہوگا پھر ہمارا بھی وہی جواب ہوگا جی۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت کا حضور نے اجازت دی تھی جب ابھی مسجدیں نہیں بنی تھی۔ بعض روایات میں صراحت ہے جی، مطلب ہے کہ مسجدیں ابھی نہیں بنائی گئی تھی، اس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جب مسجدیں بنائی گئی پھر حضور نے فرمایا استقبال کو چھوڑو، جا کے مسجد میں نمازیں پڑھا کرو۔ پھر تو یہ کیفیت ہو گئی نبینا ہے تو اس نے بھی گھر میں نماز نہیں پڑھنی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم پوچھتے ہیں تو حضور ماتے نہ جا کے گھر، بلکہ بعض روایات میں مذمت آتی ہے جامع ترمذی میں، حضور نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے نا، جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی اذان پڑھے، کوئی جماعت کرائے، پھر میں نکل جاؤں گھروں میں، ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔ اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں گھروں کو جلا دیتا۔ تو گھروں میں تو پھر سارے گھر داخل ہیں، عام گھر بھی داخل ہیں، ساتھ گھر کے استقبال بنایا وہ بھی داخل ہے، جو بھی نماز پہ نہیں آئے گا حضور نے مذمت فرمائی جی۔ تو یہ اس وقت کی جو ہے وہ بات ہے۔ لو جی، یہ حدیث پاک پر کچھ جو ہے بیان ہوا۔ اب دیکھیں، جو چرواہا تھا، چرواہا اس کا نام بعض کتابوں میں ہے یسار تھا، اور یہاں امام ترمذی نے آجن الرعات، رائی کی جمع ذکر کی ہے جی۔ بعض میں ہے کہ 2 چروائے تھے، ایک کو انہوں نے قتل کر دیا اور ایک نے حضور کو بتایا۔ تو کبھی کبھار 2 بھی ہوں تو جمع کا لفظ اوپر بول دیا جاتا ہے جی۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہوا ہے، یسار تھے، پھر ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر بعض میں آتا ہے کہ مطلب ہے کہ حضور نے جو تھے ایک شخص کو بھیجا، 20 بندے بھی ساتھ بھیجے جی، اور وہ ان کے لیڈر تھے قرز بن جابر فہری، ان کو بھیجا، 20 بندے بھی ساتھ بھیجے، اور فرمایا جاؤ کہ ان کو جو ہے نا پکڑ کے جو ہے وہ لے آؤ۔ پھر انہوں نے جا کر ان کو پکڑ لیا، تو پھر وہ ان کو پھینک دیا ہررا بیچ میں ذکر آ رہا، ہررا نہیں ہے لفظ، ہررا ہے۔ ہررا ایک جگہ کا نام ہے جہاں بالکل کالے پتھر تھے جی۔ اس جگہ پر یہ نہیں کہ کوئی خاص وہ جگہ تھی یا اس کی کوئی خصوصیت تھی، اتفاقیہ طور پر وہاں ان کو مطلب پکڑا، وہاں ان کو دھوپ پہ پھینکا، پھر وہاں ہی ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھینک دیا گیا جی۔ اور یہ جو یسار تھے سرکار کے جو چرواہا تھا، ان کو پھر مسجد قباء کی جو قبرستان ہے پاس، وہاں جو ہے وہ دفنایا گیا جی۔ اب دیکھیں جی، یہ تو ترجمۃ الباب کے مطابق جو مسئلہ تھا وہ اس پہ ہم نے بیان کیا۔ اب کچھ مسائل اور بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہاں مطلب ایک حدیث پر یہ مطلب ہے کہ دیکھیں یہاں ایک اعتراض بھی ہوتا ہے، کیا کہ وہ لوگ جو تھے قبیلہ اورینا کے، آخری وقت میں
جب ان کو پھینکا گیا دھوپ پہ وہ پانی 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 کرتے رہے، جی پانی پانی کرتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واجب القتل بندہ بھی اگر پانی مانگے تو شریعت محمدیہ یہ کہتی ہے کہ اسے پانی دے دینا چاہیے۔ وہ ماں 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 کہتے کہتے دنیا سے مر گئے، پانی نہیں دیا گیا، تو بظاہر تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ناانصافی ہے، جی یہ تو ایک ناجائز کام ہے کہ جب ہماری شریعت میں یہ طے ہو گیا کہ جو شخص واجب القتل ہو، جس نے کسی کو قتل کیا ہو، کسی کا قاتل بنا ہو، اس کو بھی مقتول بناؤ، لیکن اگر وہ پانی مانگے تو پانی اس کو دے دو۔ یہ تو دھوپ پہ تڑپ تڑپ کے پانی مانگتے رہے، پھر ان کو پانی نہیں دیا گیا، یہ تو ایک قسم کی جو ہے وہ ناانصافی ہے، اسلام کے تقاضے کے بظاہر خلاف ہے۔ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ جو تھے وہ کون تھے؟ وہ محارب تھے، جنگجو تھے، انہوں نے مطلب حضور کے چرواہے پر بھی ظلم کیا۔ باقی یہ کہ حضور نے نہیں منع فرمایا کہ ان کو پانی نہ دو، جی انہوں نے ظلم کیا، وہ مرتد ہو گئے، محارب تھے، اور جو محارب ہوتا ہے اس کو پانی مطلب ستانے کا حکم ہے، پانی نہ دینے کا حکم ہے، جی ایک بات۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے زیادتی کی، ظلم کیا، مرتد ہو گئے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو مرتد ہو جائے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا آخرت میں وہ رسوا ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، لہذا اب اس کو۔ اور تیسرا یہ کہ اس نے بہت ہی زیادہ ناشکری کی ہے۔ حضور نے احسان فرمایا، ان کو جناب اونٹنیوں کا دودھ پینے کی اجازت دی، ان کو رہائش دی، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا برتاؤ کیا، لیکن انہوں نے زیادتی کی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، انہوں نے زیادتی کی تو پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جیسے انہوں نے حضور کے چروائے کو جو ہے نعوذ باللہ شہید کر کے پھینک دیا دھوپ پر، پھر حضور نے بھی آگے فرما کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو، جی سوئیاں چبھو، اور جیسے انہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی کما تدین تو دان، جیسا کوئی کرے گا ایسا اس کے ساتھ کیا جائے گا، جی انہوں نے ناشکری بھی کی ہے اور ظلم اور ناانصافی بھی کی ہے، لہذا اس لیے ان کو جو ہے وہ پانی نہیں دیا گیا۔ پھر خیانت کی، وہ صدقے کے اونٹ تھے، امانت تھی حضور کے پاس، انہوں نے جا کر جو ہے ان کو ہانک لیا، مستاق البل کے لفظ ہے نا، یہ بھی ایک مطلب ہے انہوں نے غلط کیا، لہذا چاند یہ ساری وجوہ تھیں جن کی وجہ سے۔ اور علامہ شرف الدین یکشی نووی نے صحیح مسلم کے حاشی میں لکھا کہ محارب جو ہوتا ہے وہ اس کو آخر میں جو مانگتا رہے کچھ بھی نہ دو۔ جب وہ اتنا ظلم کر رہا ہے ہمارے اسلام کے خلاف مسلمانوں پر، تو وہ پھر پانی کا کیسے مستحق ہے؟ جی پانی کے مطلب ہے کہ پینا تو ایک نرمی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، وہ تو محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ جس نے حضور کے چروائے کو جی مطلب ہے کہ ایسے ہی قتل کر دیا، تو وہ پھر باقی رہا اس سے ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا جو ہے وہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے یا ناجائز، جی یہ مسئلہ بھی اس حدیث سے نکلتا ہے، کیونکہ کہا نا بھی پیشاب ان کا پیو، پیشاب تو حرام ہے، جی اور حضور کا فرمان ہے کہ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے، جی تو پھر یہاں مطلب حدیث واضح کہہ رہی ہے کہ اللہ نے شفا حرام میں نہیں رکھی ہے، پھر کیا مطلب؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، یہ روایت جو ہے وہ مجہول ہے، قابل استدلال جو ہے وہ نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی ہیں کہ جو قابل استدلال نہیں ہے، جن کی روایت جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ جو ہے روایت ان اللہ لم یجعل شفاءکم، یہ روایت جو ہے وہ مجہول ہے،
اور مجہول کی جو روایت ہوتی ہے وہ قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اب اس میں مجہول کون ہے؟ بعض میں سال کا ذکر ملتا ہے، بعض میں سہیل کا ذکر ملتا ہے، تو لہٰذا وہ قابل استدلال ہے۔ نمبر 2، یہ روایت جو ہے اس کا مطلب ایک حالت ہوتی ہے اضطراری، ایک ہوتی ہے حالت اختیاری۔ جب حالت اضطراری ہو تو جو حرام چیز بھی ہو وہ بھی اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، مطلب حالت اختیار میں تم حرام چیز کو استعمال نہ کرو۔ اگر حالت اضطرار ہو اور ضرورات و طبیعی المقصورات کے تحت جو ممنوع اور حرام ہیں وہ بھی جائز ہو جاتی ہے جی، یہ اس صورت پر معمول ہے جی۔ دوسرا جواب یہ، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ فیما حرم علیکم سے مراد خمر یا مسکر ہے، یعنی جو چیز اللہ نے تمہاری پر حرام قرار دی، مثال کے طور پر شراب ہے یا نشاور چیزیں، ان کے اندر تم شفا کی توقع نہ کرنا، ان کے اندر شفا نہیں ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ شفا جو ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شفا ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور کبھی کبھار تمہیں کوئی خاصق مسلم طبیب اگر کوئی تمہیں ڈاکٹر مشورہ دے دے کہ اس حرام چیز کو تم استعمال کرو، اس کے بغیر تمہارا علاج نہیں ہے، تمہارا چارہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اب مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اب اللہ نے تمہیں شفا دے دیا ہے، لیکن شافی تم نے اللہ ہی کو ماننا ہے، اس کو نہیں شافی ماننا۔ جس طرح فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، ابراہیم علیہ السلام جب میں بیمار تو وہی شافی ہے۔ یہ شفا کا ذریعہ اور سبب کہہ سکتے ہیں، لیکن شافی الامراض اللہ کی ذات ہے۔ یہ چوتھا جواب۔ اور پانچواں جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ تم سمجھنا کہ اللہ نے شفا کو حرام کے اندر بند کر دیا ہے، حرام کے اندر محصور کر دیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے شفا حلال میں رکھی ہے، حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے، لہذا یہ اعتراض جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ باقی یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے، ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کرے تو قصاص بالمثل ہوگا یا نہیں؟ یعنی ایک بندے نے پہاڑ کے اوپر سے گرایا، کسی کو مار دیا، ایک بندے نے دوسرے کو آگ کے اندر جلا دیا، ایک بندے نے کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اب غرق جو ہو گیا وہ تو مقتول ہو گیا۔ اب قرآن تو کہتا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو قصاص ہے اس کے اندر زندگی ہے، اب بدلہ تو لینا ہے، جان کا بدلہ جان ہے، یہی قرآن کا اعلان ہے نا۔ تو اب قصاص جب اس نے اس سے لینا ہے تو اب کیا حکم ہے؟ اب شوافع اور باقی ائمہ ثلاثہ تقریباً وہ یہی کہتے ہیں کہ قصاص بالمثل ہوگا، سوائے دو صورتوں کے، قصاص بالمثل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کسی نے چھت سے گرا کر کسی کو مارا ہے جی، اب جو قاتل ہے اس کو بھی چھت سے گرایا جائے، کسی نے پہاڑ سے گرایا ہے جی، کسی نے مطلب جس طریقے سے کیا ہے قتل اسی طریقے سے ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں جیسے انہوں نے مطلب حضور کے چلوائے کو قتل کیا، مطلب ہے کہ وحشیانہ طریقے سے، حضور نے بھی ایسے حکم دیا، ٹھیک ہے جی سوئیں چبھو اور یہ کرو وہ کرو، سارا حضور نے حکم دے دیا، سمجھ آئی؟ تو یہ بھی اس سے جو ہے وہ مسئلہ ثابت ہوا۔ وہ کہتے ہیں شفاف حضرات کی صرف دو چیزیں اس سے مستثنا ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آگ، اگر کوئی جلا کر کسی کو قتل کرتا ہے تو ہم اس کو جلا کر قتل نہیں کریں گے، کیوں؟ لا تعذبوا بعذاب اللہ، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ کا عذاب کسی کو تم نہ دو، تمہیں اختیار نہیں ہے۔ آگ کے ساتھ جلانا یہ اللہ کا عذاب ہے، بندے کو اس کا اختیار نہیں کہ کسی کو آگ میں بھٹی میں جو ہے وہ راکھ کر دے، جلا دے، نہیں۔ ایک تو مطلب ہے یہ، دوسرا یہ ہے کہ تشدد بالہلاکت، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک، سختی کر کے کوئی زنا کر دیا، کوئی لوٹی کام کر دیا، ایسا برا کام کر دیا، تو کیا ہم بھی ایسا کریں گے؟ نہیں، ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے۔ لیکن جو ہمارے
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ بس لا قود الا بالسیف، حضور نے فرمایا کہ تلوار ہی کے ساتھ قصاص ہوگا۔ تلوار سے مراد دھاری دار چیز کوئی بھی ہے، تلوار سے مراد صرف یہی نہیں کہ تلوار، آج کل وہ تلوار ہے ہی کوئی نہیں جی، اس سے مراد ہے دھاری دار چیز، دھاری دار چیز جو ہے اس کے ساتھ ہی قتل کیا جائے گا۔ یہ جو ہماری حدیث ہے لا قود الا بالسیف، یہ حدیث ناسخ ہے، یہ حدیث ناسخ ہے، اور وہ جو باقی حضرات دلائل پیش کرتے ہیں وہ ساری منسوخ ہے، لہذا حقیقت کے معنی پر یہ معمول ہے، وہ ساری مجاز پر معمول ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ مسائل ہیں۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں حدیث پاک کی، مذہب ائمہ کی اور ہر امام کی دلیل کی فہم عطا فرمائے، اور حدیث پاک کی برکات سے اللہ ہمیں انشراح صدر کی دولت عطا فرمائے، ہمارے حافظوں، ہمارے ذہنوں کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، اور حدیث پاک پر ہمیں محنت کرنے کی، رات گہے تک مطالعہ کرنے کی، صبح سویرے اٹھ کر مطالعہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مذاہب ائمہ اور حدیث کا جو ہے وہ فروغ کی ہمیں اللہ اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوشش بنیادی یہی ہے یوٹیوب پر کہ ہم مذاہب ائمہ عام کریں، اور آیات، حدیث، دلیل ہر امام کے ہم قوم کے سامنے لائیں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ طلباء کو چونکہ مذاہب ائمہ شرح معانی الاثار میں ضرورت پڑتی ہے، ہدایہ کے اندر ضرورت پڑتی ہے، مفتیان اعظام کو مطلب ہے کہ فتاوی شامی کے اندر اور کئی جگہ پر مذاہب دیکھنے پڑتے ہیں، تو وہ ایک بہت زیادہ تکلف کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے یوٹیوب پہ یہ چیز اس لیے عام کر رہے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ کوئی بندہ دورہ حدیث کا ہو یا کسی اور مشکات پڑھنے والا ہو یا زجاجۃ المصابیح پڑھنے والا ہو، ریاض الصالحین پڑھنے والا ہو جی، جہاں کہیں بھی ہو، یوٹیوب کو جب آن کرے گا تو اس مسئلے پر اس کو مذہب مل جائیں گے۔ آج کا ہمارا جو درس تھا، معقول اللحم اور غیر معقول اللحم، ان کا پیشاب پاک ہے، پلیت ہے، جتنی ہماری وسعت میں تھا ہم نے کوشش کی ہے، باقی انسان خطا کا پتلا ہے، اس کے اندر ہزار کمیاں ہیں جی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی پروف ریڈنگ کی ضرورت ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام ہے وہی غلطی سے پاک ہے جی۔ فرشتے معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اللہ کا کلام غلطی سے پاک ہے، باقی انسان خطا کا پتلا ہے۔ الانسان مرکب من النسیان، امام راضی فرماتے ہیں انسان تو مرکب ہی کس سے؟ نسیان سے، تو غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ بہرحال حدیث پاک ہے، بہت نازک ایک جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم اگر بشری تقاضے کے مطابق ہم سے کچھ مذاہب ائمہ بیان کرتے ہوئے یا دلائل کی تطبیق بیان کرتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ اپنے فضل سے حضور کے نالین شریفین کی برکت سے ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔